سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی فارملی ورلڈ پالیٹکس میں قدم رکھنے کے بعد آنے والے تمام پریزیڈنٹس کی فارن پالیسی ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ ایک جیسی رہی ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ ان کمپیریزن ٹو دی ادر پارٹس آف دا ورلڈ یو ایس فارن پالیسی ہیز بین مور اسٹیبل اینڈ کانسٹنٹ۔ چاہے گورنمنٹ کوئی بھی ہو، ڈیموکریٹس کی ہو یا ریپبلکنس کی، ان کی فارن پالیسی ایک دوسرے سے کافی ریزمبل اور ریفلیکٹ کرتی ہے۔ پریزیڈنٹ اوباما کے بعد اپنے 4 ایئر ٹرم میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی فارن پالیسی کو ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ ابراڈ کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی فارن پالیسی کی ڈائمنشنز، چاہے وہ چائنا کے ساتھ ٹریڈ وار ہو یا ٹیرفز آن گڈز ہو، یورپین الائز کو امریکہ فرسٹ ڈاکٹرائن کے تھرو ناراض کرنا ہو یا افغانستان ودرال ہو، ٹرمپ فارن پالیسی کو امریکن ہسٹری کی سب سے ڈیواسٹیٹنگ پالیسی قرار دی گئی ہے۔ Let someone else fight over this long, blood-stained sand. ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد جو بائیڈن کی انٹری ہوئی۔ جو بائیڈن نے اپنے الیکشن کمپین کے دوران ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی فارن پالیسی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا، اسپیشلی چائنا کے حوالے سے بائیڈن اپروچ کافی ڈفرنٹ تھا۔ جو بائیڈن کی حکومت کو اب 1 سال پورا ہونے کو ہے، تو آج دیکھتے ہیں اور انالائز کرتے ہیں کہ ہیز جو بائیڈن فارن پالیسی پروون ٹو بی ڈفرنٹ دین دیٹ آف ڈونلڈ ٹرمپس۔ تو ناظرین، آج ہم یو ایس فارن پالیسی کو ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے تحت انالائز کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے ساری دنیا امیدیں لگائے بیٹھی تھی۔ جو بائیڈن کی سوبر ریٹرک سے لوگ کافی انسپائر ہو گئے تھے۔ اس کے ایکسپیرینس اور اس کے پریزنٹیشن ٹرم پہ آرٹیکل لکھے گئے، ٹی وی چینل پہ گرما گرم بحث چلی کہ ڈیموکریٹس کی حکومت ریپبلکن کی نسبت ہمیشہ سافٹ رہی ہے، مگر ٹائم انماسکس ایوری تھنگ۔ ٹرمپ کی فارن پالیسی سے نہ صرف امریکنز کو پریشانی تھی، بلکہ ساری دنیا خصوصاً امریکہ کے اپنے الائز مشکل میں پڑ گئے تھے۔ ٹرمپ نے پہلے ہی دن سے کمٹمنٹ کر لیا تھا کہ وہ امریکہ کو پھر سے گریٹ امریکہ بنائیں گے، اور ٹرمپ کا دوسرا ریٹرک تھا امریکہ فرسٹ۔ امریکہ فرسٹ ڈاکٹرائن نے یو ایس اے اور یورپین نیٹو الائز کے درمیان ٹرمپ رجیم میں ایک لمبی سی لکیر کھینچ لی۔ یورپ نے امریکہ کا ہمیشہ اس لیے ساتھ دیا کہ وہ امریکہ کے ساتھ ہر حالات میں ایک ساتھ چلیں گے، جبکہ دوسری جانب ٹرمپ کے ٹیرف مین والے ریٹرک نے چائنا کے ساتھ اسکیلیشن کو مزید بڑھا دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپ کے اسٹیل اینڈ ایلومینیم اور چائنا کے الیکٹرانکس پہ ہائی ٹیرف امپوز کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے $300 بلین کے گڈز پہ ٹیرف امپوز کی، جو کہ چائنیز گڈز تھے، لیکن یہ وہ پالیسیز تھے جنہیں جو بائیڈن کرٹیسائز کرتا تھا۔ آج وہی وہ اپنے آفس میں ان پالیسیز کو انفورس کیے بیٹھا ہے۔ خصوصاً یورپ کو جو بائیڈن سے کافی امیدیں تھی، اور چائنا کے حوالے سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے جو پالیسیز بنائی تھی، آج جو بائیڈن حکومت نے وہی پالیسیز اڈاپٹ کی ہیں۔ چائنا کے ساتھ اب بھی بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کوئی تبدیلی نہیں لائی، بلکہ ساؤتھ چائنا سی اور انڈو پیسفک میں بائیڈن چائنا کو پرووک کرنے کے لیے ایک نیا کاؤنٹرنگ الائنس بنایا ہے، جیسے کہ آکس یعنی آسٹریلیا، یو کے اور یو ایس اے کا ایک نیا الائنس ہے چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انڈو پیسفک میں۔ جو بائیڈن ڈونلڈ ٹرمپ کے نقش قدم پر جا کر اس نے اپنے ایک ٹرسٹڈ ایلائی فرانس کو بھی آسٹریلیا اور یوکے کے ساتھ ڈیل کر کے ناراض کر دیا۔ اس ناراضی کی وجہ یہ ہے کہ قریباً 4 سال پہلے فرانس اور آسٹریلیا کے درمیان ایک $66 بلین کی ڈیل سائن ہوئی تھی۔ اس ڈیل میں فرانس آسٹریلیا کو سب میرینز بنا کر دینے والا تھا، مگر جو بائیڈن نے درمیان میں آ کر آسٹریلیا کو آکس میں شامل کر لیا۔ اس ڈیل کے تحت امریکہ نے نیوکلیر پاورڈ سب میرینز آسٹریلیا کو دے کر فرانس کے ساتھ آسٹریلیا کا جو $66 بلین کی جو ڈیل تھی اسے کینسل کرا دی۔ اس سے فرانس اور یو ایس اے کے درمیان ریلیشنز اتنے خراب ہو گئے کہ فرانس نے اپنے ایمبیسڈر کو یو ایس اے سے واپس بلا لیا۔ ناظرین، اگر ہم ایرانی نیوکلیر ڈیل کی بات کریں تو ٹرمپ اور جو بائیڈن کی پالیسیز میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا۔ 2015 کے اوباما رجیم کے نیوکلیر ڈیل سے بھی ٹرمپ نے ایرانی کمپلائنس کے باوجود ودرال کیا۔ اگرچہ جو بائیڈن نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایرانی نیوکلیر ڈیل کے ودرال کو بھی کھڑی تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن خود بائیڈن نے آفس میں آ کر ایران کے ساتھ کوئی بھی کمپرومائز کرنے کا ارادہ ظاہر نہیں کیا ہے، بلکہ اسرائیل کی پریشر پہ امریکن ایٹیٹیوڈ مزید رجٹ ہوتا نظر آتا ہے۔ ایران کے سینکشنز کے حوالے سے پریزیڈنٹ جو بائیڈن ایک فریز آج کل یوز کر رہے ہیں کہ لینتھننگ اینڈ اسٹرینتھننگ۔ اس سے سینکشنز کی پروویژنز اور بھی ٹائٹ ہوں گے۔ ایران یو ایس اے کی ان سینکشنز کی وجہ سے دنیا سے کسی بھی قسم کا ٹریڈ نہیں کر سکتا، اس لیے ایرانی اکانومی ڈے بائی ڈے رون ہوتا جا رہا ہے۔
اگر سعودی کے حوالے سے جو بائیڈن کی پالیسیز کی انالیسس کریں تو وہ وہاں بھی سیٹسفیکٹری نہیں ہے۔ ریسنٹلی جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اناؤنس کیا ہے کہ سعودی عربیہ میں یو ایس اے کی جو پیٹریٹ میزائل ڈیفنس بیٹریز ہیں ان کو سعودیہ سے ودرال کیا جائے گا، لیکن یہ ودرال ایک ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جب سعودیہ نے امریکہ کی خوشنودی کے لیے کئی دشمن بنا رکھے ہیں، ایک طرف ایران جبکہ دوسری طرف یمنی جنگجو جو آئے روز سعودی آئل ریفائنریز کو میزائل سے نشانہ بناتے ہیں۔ اور یمن میں سعودی اور ایرانی فورسز کے درمیان کانفلکٹ جیسے امریکہ ہوا دے رہا تھا وہ اب بھی پورے زور و شور سے جاری ہے۔ یمن میں ہیومن رائٹس کی بے مثال وائلیشن ہو رہی ہے۔ یمن اس وقت مڈل ایسٹ سب سے غریب ترین ریجن ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق یمن میں 2015 سے اب تک 10,000 معصوم بچے مارے جا چکے ہیں۔ غربت، بھوک، بدامنی اور ہیومینیٹیرین کرائسس اس وقت عروج پر ہیں۔ امریکہ سعودیہ کو یمن جنگ میں ہر قسم کی ملٹری ٹیکنالوجی سپلائی کرتا ہے جن کو سعودی فورسز یمن میں ایرانی بیکڈ حوثی فورس کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ بائیڈن ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہونے کے باوجود اس تباہی کی آگ میں مزید تیل ڈال رہا ہے۔ اور ناظرین اگر سیریا کی بات کی جائے تو جو بائیڈن کی فارن پالیسی ڈونلڈ ٹرمپ سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں آتے ہی سب سے پہلے سیریا پہ ایئر اسٹرائک لانچ کیا، جسے وہ اس بات سے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ ایئر اسٹرائک ایرانی بیکڈ ملیشیا پہ کیا گیا ہے۔ اس وقت بھی امریکہ کی فورسز کا سیریا میں پریزنس اس بات کا ثبوت ہے کہ جو بائیڈن از ناٹ ڈفرنٹ دین ڈونلڈ ٹرمپ۔ اور اگر اسی طرح ہم بات کریں فارن پالیسی آف جو بائیڈن ٹورڈز تائیوان، تو ٹرمپ کی طرح جو بائیڈن نے تائیوان میں امریکن انٹرفیرنس کو کنٹینیو کیے رکھا ہے۔ تائیوان میں انٹرفیرنس کو چائنا سسپیشن نظروں سے دیکھتا ہے۔ چائنا نے امریکن پریزیڈنٹ کو وارن کیا ہے کہ وہ تائیوان کے حوالے سے کسی بھی اسٹیٹ کی ڈکٹیشن اور انٹرفیرنس کو برداشت نہیں کرے گا۔ اور ناظرین ہم نے تائیوان ایشو پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو لیکچر بنائی ہے جس کے لنک ہم نیچے ڈسکرپشن میں دے دیں گے۔ اور افغانستان کی ودرال کافی ایک کریٹیکل ڈیسیجن تھا۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے افغانستان سے یو ایس ودرال ایسے وقت میں اناؤنس کی جب افغانستان ہر طرح سے تباہی کے دہانے پر تھا۔ افغانستان کی سیاسی، معاشی، سماجی سرکل ٹوٹ کے بکھرا ہوا تھا۔ جو اناؤنسمنٹ ٹرمپ نے ودرال کے حوالے سے کی تھی اسے بائیڈن صاحب نے پورا کیا۔ اس وقت افغانستان ہیومینیٹیرین کرائسس کی پیک پہ ہے۔ یو این کے ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت 24 ملین لوگ لائف سیونگ ایڈ کے منتظر ہیں۔ تو ناظرین چائنا کے ساتھ وار ٹریڈ ہو یا ٹیرفز آن گڈز ہوں، امریکہ فرسٹ ڈاکٹرائن ہو کہ افغانستان، سیریا، تائیوان یا ایران، جو بائیڈن کی فارن پالیسی ٹرمپ فارن پالیسی کا دوسرا رخ نظر آتا ہے۔ ان سمپل ورڈز، ٹو فیسز آف دا سیم کوئن۔ تو ناظرین آج ہم اپنا یہ لیکچر یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو ہمارا یہ لیکچر آج کا پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ لوگوں کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔